جی ذرا اپنا تعارف کرا دیں پہلے۔ السلام علیکم، میرا نام ملک ایاز حسین فہیم ہے اور میں ادھر وکیل ہوں مظفر کچہری میں۔ تو جیسے ہمارے پیارے بھائی عزیر بھائی پوچھ رہے تھے بھائی الیکشن ہو رہے تھے اور اب کیوں ڈیلے ہو گیا ہے یا کیا وجہ ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 269 پی پی 269 مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، جس میں میاں علمدار قریشی اور سردار اقبال خان پتافی کا تگڑا مقابلہ تھا۔ تو جب 2-3 جلسے ہوئے ہیں، ایک خان بگا شہر میں ہوا ہے، چوک قریشی میں ہوا ہے، دین پور میں ہوا ہے، اسی طرح 1-2 اور جگہ پہ بھی ہوئے ہیں جلسے حلقہ 269 میں، تو اس سے جو ہمارے پی پی والے جو کینڈیڈیٹ تھے علمدار قریشی، تو انہیں واضح پتہ چل گیا کہ اب میں جیت تو نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو جلسے ہوئے ہیں بڑے طریقے مظفر کے طریقے بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ ادھر سے تو میری بات بننے والی نہیں ہے، کیونکہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، تو وہ بھاگے اسد رسوخ یوز کیے ہیں، تو اس نے سٹے لے لیا ہے آرڈر کے خلاف، جو 16 کو 14 کو تھا یا میرے خیال نہیں 14 کو تھا، تو وہ اس نے سٹے لیا ہے ڈبل بینچ سے۔ اب جو سٹے اس نے لیا ہوا ہے، سٹے کی پیشی ہے 22 تاریخ کو۔ اب سنگل بینچ کے فیصلے کو اس نے چیلنج جو کیا ہوا ہے 22 کی اس کی پیشی ہے۔ اب دیکھیں اب 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، ڈبل بینچ کیا فیصلہ سناتا ہے، آیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ریکاؤنٹنگ کریں یا وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں، تو یہ فیصلہ اب 22 کو ہونا ہے۔ 22 کے بعد انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی کلیئر ہو جائے گی۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ 22 کو کوئی اچھا سا فیصلہ آ جائے جو حلقہ پی پی 269 کے عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ کن کے کہنے پہ چل رہی ہے اور وہ کیا کیا کام کر رہی ہے، وہ بھی سب کو آیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا ایاز بھائی، سب سے پہلے تو ٹھیک آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ میں ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ نائٹ جو الیکشن ہوئے ہیں ملتان میں، بیرسٹر تیمور ملک کا مد مقابل تھے ان کے علی قاسم گیلانی صاحب، تو ان میں کیا واقعی علی قاسم گیلانی صاحب جیت گئے ہیں یا اس میں دھاندلی ہوئی ہے یا فارم 45 یوز ہوا ہے یا فارم 47 یوز ہوا ہے؟ دیکھیں عزیر بھائی، آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو ہیں نہیں۔ آپ ملتان کی مظفر گڑھ کی بات کو چھوڑ کے آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ آج ایک سنگل بندہ جو باشعور ہے، جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ بندہ کلیئر کٹ جان چکا ہے، پورے سسٹم کے نیٹ ورک کو جان چکا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے ملک کے ساتھ 75 سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور کون کرتا رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے عمران خان کی قیادت میں، جس کے اوپر پورا پاکستان یعنی کہ اپنا ایک اعتبار بھی رکھتا ہے اور اسے سپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کمپین جو چلتی رہی ہے ملتان کی، تو اس میں واضح پوزیشن تھی بیرسٹر تیمور ملک کی، اور ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ تیمور ملک ہی جیتے گا۔ لیکن آپ کے کل کے جو حالات ہیں وہ بھی سامنے آپ کو پتہ ہوگا کہ نہ تو بیرسٹر تیمور ملک کو آر او آفس کے اندر جانے دیا گیا اور نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی اور قیادت میں سے کسی کو اندر جانے دیا گیا تاکہ وہ اپنے فارم 47 کو ریسیو کریں یا جو فارم 45 آ رہے تھے ان کے مطابق اپنا رزلٹ بنواتے۔ کسی ایک بندے کو بھی پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے کو بھی آر او کے آفس کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی تیمور ملک ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے۔ گیلانی صاحب کو 15-16 ووٹوں سے جتوایا گیا، اسی طرح چند ایک ووٹ سے میرے خیال 100 تھے یا 15-16 سے ایسے ہی جتوایا گیا۔ تو یہ تو کنفرم سیٹ بیرسٹر تیمور ملک کی تھی، عمران خان کی سیٹ تھی یہ۔ جی بالکل، یہ تو ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں بھائی علی قاسم جیتا ہے یا جیسے جیتا ہے وہ آپ۔ اچھا ایاز بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک سینئر لائر ہیں، ماشاءاللہ اچھی پریکٹس بھی ہے آپ کی، پریکٹس ماشاءاللہ ڈیلی آتے ہیں آپ۔ مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کب ریلیز ہوں گے؟ عوام بڑا اس ٹائم پوچھ رہی ہے، عوام سینئر قیادت سے اور سینئر وکلا صاحبان سے جو اس ٹائم عمران خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں، تو کب عمران خان صاحب چھوٹیں گے؟
دیکھیں بھائی آپ کو بتاؤں میں، عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں وہ سارے، پہلی بات تو ہے وہ سارے جھوٹے ہیں. وہ کوئی ایک کیس بھی ان کے اوپر سچا نہیں بنا ہوا، کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب عدت کیس والا بات یا اس طرح کے دوسرا سیفر والا کیس بنایا گیا ہے. تو سیفر والے کیس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا نہیں ہے. رونالڈو کا جو بیان انہوں نے لیا تھا امریکہ، ڈولن لو جو ہے اس کا جو بیان لیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے سیفر بھیجا نہیں ہے. جی. اور انہوں نے اس کے اوپر اسی چیز کا ایف آئی آر کی ہوئی ہے، اسے جیل میں بند کیا ہوا ہے. یا دوسرا عدت والا کیس، اب باقی 2 کیس میرے خیال میں بچے ہوئے ہیں، باقی سب میں ضمانتیں ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی اگر قانونی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا، یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ تو بنتے نہیں ہے کیس. بالکل. تو اس میں تو جتنا جلدی ہو سکے عمران خان کو ریلیز ہو جانا چاہیے. اور قانون بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ انہیں ریلیز کر دینا چاہیے، کیونکہ کوئی ٹھوس ثبوت ہیں نہیں اس پہ. بالکل. ان کیسوں میں کوئی ٹھوس ثبوت ہے نہیں. اب ایک عورت، کوئی بھی عورت ہو، پاکستان کی کوئی بھی عورت ہو، مسلم کوئی بھی عورت ہو، جب وہ خود ایڈمٹ کر لینا بھائی میری عدت پوری ہو چکی تھی، تو پھر ہمارے قانون کی اس کے کوئی بنتا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنتا ہی نہیں ہے. عورت کی اپنی شہادت ہی کافی ہوتی ہے بھائی. اگر وہ ایڈمٹ کر لے کہ میری عدت کا ٹائم گزر چکا تھا، تو اس کی اپنی شہادت کافی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ایک چاہتے تو یہ، ان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو بدنام کریں اور اس کے خلاف پراپاگنڈا کریں. لیکن اللہ کی ایک چال یہ چلتے ہیں، دوسری اللہ پاک کی بھی چال ہوتی ہے. تو اس میں دیکھ لیں کہ یہ خود ذلیل ہو رہے ہیں، اور کتنا زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بالکل. تو یہ آپ پوچھ رہے ہیں بھائی کب چھوٹیں گے، تو یہ کیس تو ہے نہیں بیسیکلی. یہ تو صرف ڈرامہ ہے، ڈرامے بازی ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو کہ ایک، میں کیا کہوں، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں وکیل ہوں. جی بالکل. میں خود بھی ایک وکیل ہوں، اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اب ہم جن ججز صاحبان کے پیش ہو رہے ہیں، وہ ہماری قیادت جو چیف جسٹس کہہ رہا ہے وہ ایک نااہل بندہ ہے، کرپٹ بندہ ہے، اور اچھا یہ سیاسی ایمان پہ چلنے والا بندہ ہے. اچھا آپ نے اس کی کوئی ایک ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا بھائی اتنے دنوں میں چھوٹ جائیں گے. تو یہ کیس تو بیسیکلی ہے نہیں. اچھا یہ ہم نے سنا ہے کہ قاضی فیض صاحب نے الیکشن میں پیسے وغیرہ لیے ہیں 7 ارب، آئی تھنک اتنی رقم بتائی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ واقعی یہ ریالٹی ہے؟ دیکھیں جیسے اس کے، میں کہوں آپ کو، جیسے اس کا طریقہ واردات ہے یا اس کا جو چال چلن ہے، اس سے ہم اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے پاک صاف ہونے کی. باقی بہتر دینے والے جانتے ہوں گے اور لینے والے جانتے ہوں گے. باقی اللہ کا بس یہی ہے ہم پہ مہربانی ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن آج کل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے لوگ اپ سیٹ ہو گئے ہیں، ڈسپوائنٹ ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس وجہ سے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں بھائی، جب 186 سیٹیں لینے والے بندے کو آپ جیل میں بٹھا دیں گے، اور 17 سیٹوں والے کو آپ وزیر اعظم بنا دیں گے، 34 سیٹوں والوں کو آپ صدر بنا دیں گے، تو ظاہری بات ہے یار نوجوان کیا کرے گا؟ اسے تو مایوسی ہوگی، اسے تو صرف اور صرف اپنا فیوچر تباہ ہوتا نظر آئے گا. اس وجہ سے بیچارے اپنے لاکھ روپے لگا کے باہر نکل رہے ہیں تاکہ ایک اچھا فیوچر اپنا بنا سکیں، اور ان کرپٹ لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اپنی فیملیوں کو محفوظ کر سکیں. کیونکہ ان کی کرپشن اور ان کی جو لا قانونیت ہے پورے ملک میں، وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور سب پورے پاکستان کے سامنے ہے. اس وجہ سے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ مایوس ہیں اور یہاں سے نکل رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو یہ حکومت مل جاتی تو میرے خیال میں جو اتنی تعداد میں نوجوان دوست باہر جا رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جاتے. اللہ پاک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. تھینک یو اپنا ایاز بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ.